أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. مسلمانوں جب تم جہاد سے لوٹ کر ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہارے پاس عذر پیش کریں گے کہ اے پیغمبر ان سے کہنا کہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے کہ کیسا رہتا ہے. پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی باتوں کا جاننے والا ہے. پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے رہے تھے. مسلمانوں جب تم جہاد سے لوٹ کر ان کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو. تو تم کو چاہیے کہ ان سے درگزر کرو. یہ لوگ گندے ہیں اور آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں وہ کرتے تھے. وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ان نافرمانوں سے کبھی راضی ہونے والا نہیں. ان منافقوں میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں اور اس لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل فرمائے ہیں ان سے واقف نہ ہوں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسے اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کے منتظر رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بڑی گردش کے دن انہی پر آنے والے ہیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کا قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں.
देखो बेशक वो इनके लिए मूजिब कुर्ब है, अनकरीब इनको अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام کے قبول کرنے میں سبقت کی اور جن لوگوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے بہشت کے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ان دیہاتیوں میں جو تمہارے آس پاس بستے ہیں کچھ منافق ہیں اور خود مدینے کے باشندوں میں بھی جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اے پیغمبر تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا صاف اقرار کر لیا انہوں نے ملے جلے عمل کیے کچھ اچھے اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے
اے پیغمبر تم ان لوگوں کے مال سے صدقہ و خیرات لے لو کہ اس کے قبول کرنے سے تم ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو گے اور ان کے لیے دعا بھی کرو، بلا شبہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے و خیرات منظور فرماتا ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، آئندہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارا عمل دیکھیں گے اور پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے رہے تھے۔ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر ملتوی ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بعض منافق ایسے ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائیں اور اس میں بیٹھ کر کفر کی باتیں کریں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پہلے لڑ چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو بھلائی چاہتے تھے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر تم اس مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ واقعی اس لائق ہے کہ تم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی کھائی یعنی غار کے کنارے پر رکھی جو گرنے ہی کو ہے، پھر وہ اس کو لے کر دوزخ کے گڑھے میں جا گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا سبب رہے گی اور ان کو مضطرب رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ لقد تاب الله
على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ وعدہ یقیناً اللہ کے ذمے ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں مذکور ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ بس مسلمانوں، جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سچے ایمان والوں کے اوصاف یہ ہیں: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ پیغمبر کو اور مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایک گروہ کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے وہ پرہیز کریں۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی اور بے سر و سامانی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، باوجود یہ کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگانے کے قریب ہو چکے تھے، مگر پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی کہ ان کو سنبھال لیا۔ بلا شبہ وہ ان پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان 3 شخصوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اس قدر وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی مگر یہ کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بلا شبہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور ان دیہاتیوں کو جو ان کے آس پاس رہتے ہیں مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ رسول کا ساتھ دینا اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور ہر قدم جو وہ اٹھاتے ہیں جو کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو دشمنوں سے لیتے ہیں غرض، ہر کام کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ خلوص دل سے اسلام کی خدمت کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں تھوڑا ہو یا بہت، اور جو میدان طے کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے چند آدمی نکلتے تاکہ دین کے مسائل میں سمجھ پیدا کرتے اور اپنے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو آگاہ کرتے کہ وہ بھی برائیوں سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے نزدیک ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی اور قوت محسوس کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب قرآن کی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا؟ تو جو ایمان رکھتے ہیں اس سورت سے ان کا ایمان تو ضرور زیادہ کیا، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اور لیکن جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو بلا شبہ اس صورت نے ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی اور وہ کفر ہی کی حالت پر مر گئے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے؟ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے
है, तुम्हारा रंज व तकलीफ में पड़ना इन पर बहुत गिरा गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद रहते हैं, खासकर मुसलमानों पर निहायत शफकत करने वाले और मेहरबान हैं। फिर ऐ पैगंबर, अगर इस पर भी ये लोग रूगर्दानी करें तो तुम कह दो कि मुझको अल्लाह काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया है और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम। क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ी'इन इल्ला मिन बअदि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु अफ़ला तज़क्करून। इलैहि मर्जि'ुकुम जमी'अन वa'दुल्लाहि हक़्क़न इन्नहु यब्दअुल ख़ल्क़ थुम्मा यु'ीदुहु लियजज़ियल लज़ीना आमनू व'अमिलुस सालिहाति बिल क़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन व'अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून। हुवा अल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। इन्नल लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुन्या वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून। उलाइक मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून। इन्नल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम। दअवाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये हिकमत से भरी हुई किताब यानी कुरान की आयतें हैं। क्या लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि हमने इन्हीं में से एक शख्स के पास वही भेजी कि लोगों को बदअमली के नतीजों से खबरदार करे और ईमान वालों को खुशखबरी सुनाए कि इनके परवरदिगार के यहाँ इनका अच्छा मर्तबा है। लेकिन ऐसे शख्स की निस्बत काफिर कहते हैं कि ये तो खुला जादूगर है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर वो अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वही हर एक काम की तदबीर और इंतजाम करता है। कोई इसके पास इसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, बस इसी की इबादत करो। क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? आखिरकार इसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है, वही मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर वही इसको दोबारा उठाएगा ताकि जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे इन्हें इंसाफ के साथ बता दे, और जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अज़ाब होगा क्योंकि वो कुफ्र करते थे।
वही तो है जिसने सूरज को चमकता और चांद को रोशन बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और कामों का हिसाब मालूम कर लिया करो। ये सब कुछ हिकमत और मसलहत के साथ पैदा किया है। जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियां तफसील के साथ बयान करता है। बिलाशुबा रात और दिन के आने जाने में और उन तमाम चीजों में जो अल्लाह ने आसमान और जमीन में पैदा की हैं, उन लोगों के लिए इसकी कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं जो डरते हैं। जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं और इसी पर मुतमईन हो बैठते हैं और जो हमारी कुदरत की निशानियों से गाफिल हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना इनके अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, इनका परवरदिगार इनके ईमान की वजह से इनको कामयाबी का रास्ता दिखाएगा और इनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी, जबकि वो ऐश और आराम के बागों में होंगे। वहाँ इनका कौल सुब्हानक अल्लाहुम्मा होगा और इनका बाहमी सलाम ये होगा अस्सलामु अलैकुम, और इनका आखिरी कौल ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि अश्शर्रा इस्ति'जालहुम बिलखैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रु الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين। और अगर अल्लाह
اللہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں اسی طرح جلدی کرتا جس طرح لوگ فائدے کے لیے جلدی کرتے ہیں، تو ان کی عمر کی میعاد کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی، تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سرکشیوں میں بہکتے رہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو بے پرواہ بن کر اس طرح چل دیتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں، اور تم سے پہلے کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم گناہ گاروں کو اسی طرح بتا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اسی حکم کا تابع ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم کو پڑھ کر نہ سناتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا۔ پھر دیکھو کہ میں اس معاملے سے پہلے تم لوگوں میں ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ بس بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو جھوٹ بات بنا کر اللہ پر افترا کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ بے شک گناہ گار کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ اور شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ایک بات نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی تو جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، تو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں میں ہیلے نکالنے لگتے ہیں. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. بلا شبہ جو کچھ تم ہیلا بازی کر رہے ہو ہمارے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں پھراتا ہے یہاں تک کہ جب تم بعض اوقات کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں موافق ہوا پا کر مسافروں کو لے چلتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں پھر اچانک تند ہوا کے جھونکے نمودار ہوتے ہیں اور ہر طرف سے موجیں ان پر آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بس اب تو موجوں میں گر گئے. تو اس وقت وہ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے بندگی کا اقرار کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہم کو اس مصیبت سے نجات بخشے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے. لیکن جو ہی اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو بس وہ اپنا عہد و پیمان بھول جاتے ہیں اور ناحق ملک میں سرکشی اور فساد کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر پڑے گا. بس چند روز دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے ہو تم کو بتا دیں گے ہم تم کو بتا دیں گے. دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر قابو پا گئے تو اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا اور ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا تباہ کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت
اب ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح بیان کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے ویسی ہی بھلائی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت۔ ایسے ہی لوگ جنتی ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کی برائی کے برابر سزا ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی۔ ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن ہم سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہماری تو پرستش نہیں کرتے تھے، دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائے گا۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فربك أعلم بالمفسدين اے پیغمبر ان مشرکوں سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام دنیا کا انتظام کر رہا ہے۔ تو وہ بے تعامل کہیں گے کہ اللہ،
تو تم ان سے کہہ دو کہ کیا تم اس پر بھی اس سے نہیں ڈرتے؟ تو دیکھو یہی اللہ تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ پھر بتاؤ کہ حق ظاہر ہونے کے بعد اس کو نہ ماننا گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ تو پھر تم لوگ کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اے پیغمبر اسی طرح تمہارے پروردگار کا حکم ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے؟ تم ہی ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ بس غور کرو کہ تم کدھر کو الٹے چلے جا رہے ہو۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ دکھا سکے؟ تم ہی ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پائے جب تک کہ کوئی اسے راستہ نہ بتائے؟ افسوس تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ وہم و گمان کی باتوں پر چلتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سچائی کے مقابلے میں گمان کچھ کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور احکام الہیہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو بنا لیا ہے؟ اے پیغمبر تم کہہ دو کہ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہ پا سکے اور جس کی حقیقت ان کی سمجھ میں نہ آئی اس کو انہوں نے جھٹلایا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ تو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اے پیغمبر ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لائیں گے اور بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اے پیغمبر تمہارا پروردگار مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ
ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. اور اگر یہ اس قدر سمجھانے پر بھی تم کو جھٹلائیں تو تم کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، اور میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں. اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم ان بہروں کو سناؤ گے اگرچہ یہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ اور اسی طرح ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم ان اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ یہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ انسانوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا کہ انہیں جبرن اندھا یا بہرا بنا دے، مگر لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور جس دن اللہ ان سب کو اپنے حضور میں جمع کرے گا تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں ایک گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. جن لوگوں نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ بڑے ہی نقصان میں رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. اے پیغمبر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تم کو دکھلا دیں یا ہم تم کو وفات دے دیں؟ بہرحال ان کو تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. اور ہر امت کے لیے یہ ایک رسول ہے. جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور مسلمانوں یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی بھر کی نہ دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی کر سکتے ہیں. اے پیغمبر تم ان سے پوچھو کہ یہ تو بتاؤ کہ تم کیا کرو گے اگر اللہ کا عذاب رات میں یا دن میں تم پر نازل ہو جائے؟ تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ کیا جب وہ واقع ہو جائے گا اس وقت تم یقین کرو گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں اب تم نے یقین کیا، حالانکہ اس کے لیے تم تو جلدی مچایا کرتے تھے. پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ سکو، یہ انہی اعمال کی سزا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. اور اے پیغمبر یہ لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ بات سچی ہے کہ تم کہہ دو، کیا یہ بات سچ ہے تو تم کہہ دو کہ ہاں میرے پروردگار کی قسم وہ سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور اگر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ ضرور ان کو عذاب کے بدلے میں دے دے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور پھر ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ خبردار، اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسی کتاب آ چکی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی، تو لوگوں کو چاہیے کہ اسی سے خوش ہوں۔ یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے روزی پیدا کی ہے تو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا ہے اور بعض کو حلال ٹھہرا دیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ اور جو لوگ جھوٹ بول کر اللہ پر افتراء بازی کرتے ہیں، ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلا شبہ لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ اے پیغمبر، تم کسی حال میں کیوں نہ ہو اور کہیں سے قرآن کیوں نہ پڑھتے ہو، اور لوگوں تم کچھ ہی عمل کیوں نہ کرتے ہو، مگر یاد رکھو ہم کو تمہارے ہر کام کی خبر ہوتی ہے۔
जब तुम इसमें मसरूफ होते हो। और ऐ पैगंबर, तुम्हारे परवरदिगार के इल्म से जर्रा बराबर भी कोई चीज पोशीदा नहीं है, ना तो जमीन में और ना आसमान में, और ना इससे कोई चीज छोटी है और ना बड़ी, मगर ये कि रोशन किताब लौहे महफूज में लिखी हुई है। याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों के लिए ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और परहेजगार रहे, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत की जिंदगी में भी। अल्लाह की बातें बदलती नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। और ऐ पैगंबर, इन काफिरों की बातों से तुम आज़ुर्दा न हो, क्योंकि सारा गलबा अल्लाह ही के लिए है, वो सुनने वाला और जानने वाला है। याद रखो, आसमानों और जमीन में जो है वो सब अल्लाह ही के बंदे हैं, और जो लोग अल्लाह के सिवा अपने ठहराए हुए शरीकों को पुकारते हैं, तुम जानते हो वो किस बात की पैरवी करते हैं। वो तो महज वहम व गुमान पर चलते हैं और हर बात में अपनी अटकल दौड़ाते हैं। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि इसमें तुम आराम करो, और दिन को रोशन बनाया ताकि तुम इसमें काम करो। बिलाशुबा इस बात में उन लोगों के लिए जो सुनते समझते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। लोग कहते हैं कि अल्लाह ने अपना एक बेटा बना रखा है। याद रखो, इसकी जात पाक है, वो बेनियाज है और बेनियाज है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो सब उसी का है। तुम्हारे पास इस दावे पर कोई दलील नहीं, क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात कहते हो जिसको तुम नहीं जानते? ऐ पैगंबर, कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, उनके लिए सिर्फ दुनिया ही में फायदे हैं, फिर आखिरकार हमारी तरफ उनको लौटना है। तब इनके कुफ्र की सजा में हम इन्हें सख्त अज़ाब के मज़े चखाएंगे। वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमी इन कान कबुरा अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अला अल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिዑ अमरकुम व शुरकाअकुम थुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन थुम्मा क़्दू इलैय व ला तुनज़िरून फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअल्तुकुम मिन अज्रिन इन अज्रिय इल्ला अला अल्लाहि व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم
إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اور اے پیغمبر تم ان لوگوں کو نوح کا قصہ پڑھ کر سناؤ جبکہ نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو یاد رکھو میں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، تو تم اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک سب مل کر اپنا کام مقرر کر لو، پھر دیکھ لو کہ اس کام میں تمہارے لیے کچھ شبہ نہ رہے، پھر جو کچھ میرے خلاف کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر اگر مجھ سے روگردانی کی تو یاد رکھو کہ میں نے اس تبلیغ پر تم سے معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، مجھے اسی کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں رہوں۔ اس پر بھی لوگوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور ان کا جانشین بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان سب کو غرق کر دیا۔ تو دیکھو جو لوگ سرکشی کے نتیجے سے ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے ہی پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے اور وہ پیغمبر ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے پھر اس کو مان لیتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اس سے ہمیں پھیر دو اور ملک میں تم دونوں کی ریاست اور سرداری ہو جائے، اور خوب سمجھ لو کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب ماہر جادوگروں کو میرے پاس لاؤ۔ بس جب جادوگر آئے اور مقابلے کا میدان گرم ہوا تو موسیٰ نے کہا کہ تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی رسیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ اس سے ملیا میٹ کر دے گا، بلا شبہ اللہ مفسد لوگوں کے کام نہیں بناتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ مجرم برا مانے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. پس موسیٰ پر ان کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے. اور بلا شبہ فرعون ملک میں متکبر تھا اور حد سے بڑا ہوا تھا. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم فرما بردار ہو. تو انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو، ان میں نماز پڑھو اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ. اور موسیٰ نے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت کی چیزیں اور مال و دولت دے رکھی ہے، تو اے ہمارے پروردگار کیا یہ اس لیے ہے کہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں؟ اسے اے پروردگار ان کے مال و دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ناواقف لوگوں کے راستے پر نہ چلو. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا. پھر فرعون اور اس کی فوجوں نے ظلم اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور اب میں بھی اسی کے فرما برداروں میں ہوں. جواب ملا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے برابر نافرمانی کرتا رہا اور تو مفسدوں میں تھا. تو آج ہم تیرے بدن یعنی لاش کو سمندر کی موجوں سے بچا لیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں قدرت کی ایک نشانی ہو. اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين اور ہم نے فرعون کے غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی لیکن ان کے پاس حکم آ چکنے کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا اے پیغمبر تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے تو اے پیغمبر اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو بلا شبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ورنہ نقصان اٹھانے والوں سے ہو جاؤ گے بے شک جن لوگوں پر تمہارے پروردگار کا حکم ثابت ہو گیا وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے تا وقت کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اگرچہ سارے معجزے ان کے سامنے موجود ہوں بس دیکھو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا مگر ہاں یونس کی قوم کے جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو فائدہ اٹھانے دیا اور اے پیغمبر اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بغیر اللہ کے حکم کے ممکن نہیں اور یاد رکھو جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان کو گندگی میں چھوڑ دیتا ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے قدرت کی نشانیاں اور دھمکیاں کچھ کام نہیں دے سکتی تو کیا یہ لوگ بھی ویسے ہی برے دنوں کے منتظر ہیں جیسے ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر دیکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ایمان والوں کو بچائیں گے قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين فأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے لوگو اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کسی طرح کا شک ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان والوں کے زمرے میں رہوں، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف مائل طرف کیے رہو اور مشرکوں کے زمرے میں ہرگز شامل نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان، پھر اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے دین حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں۔ اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر وحی بھیجی جاتی ہے اسی پر چلو اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں، پھر کھول کھول کر واضح کر دی گئی ہیں۔ یہ اس کی طرف سے ہے جو حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو ایک مقررہ وقت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم روگردانی کرو تو مجھ کو تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اپنی باتوں کو اللہ سے چھپائیں، اور مگر یاد رکھو کہ جس وقت وہ کپڑے اوڑھتے ہیں تو اس وقت بھی وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بلا شبہ وہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔